هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. سورہ آل عمران یہ ہمارے زیر درس ہے، اس کا مدارسہ اور مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں قرآن مجید کا مدارسہ کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس کی تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کی طرف سے سکینت و اطمینان ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس بابرکت مجلس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران یہ کچھ حصہ اس کا نجران کے عیسائیوں کے اعتراضات اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے جواب میں نازل ہوا ہے۔ اس میں ان کی گمراہیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور جو ان کے شکوک اور شبہات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق جو حقیقت ہے وہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے سامنے قرآن مجید کی دعوت رکھی ہے۔ آیت نمبر 64 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر اور مشترک ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید۔ کلمہ توحید یہ سارے نبیوں کی دعوت کا محور اور اس کا مرکز رہا ہے۔ تمام انبیاء نے اپنے اپنے زمانے میں توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور بنی اسرائیل میں بھی جتنے نبی آئے ان کی بھی یہی دعوت تھی، اور یہود اور نصارہ ان کے دین کی اساس اور بنیاد بھی توحید ہے۔ شرک تو انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، اور دین میں تحریف اور تبدیلی کی وجہ سے اپنا لیا تھا اور اس میں مبتلا ہو گئے تھے، وگرنہ ان کا دین توحید کے اوپر قائم تھا۔ اصل دین توحید کے اوپر قائم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی بھی دعوت یہی تھی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے ان کی دعوت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو۔
ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ آپ اہل کتاب کو دعوت دیں کہ آؤ اس کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اس کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور یہ متفق علیہ بات ہے۔ ہم بھی اسی کلمے کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی کلمے کے اوپر لوگوں کو کہتے ہیں کہ قائم ہو جاؤ، اور آپ کا دین بھی اسی کلمے کے اوپر قائم ہے، تو آؤ اس کلمے کے اوپر ہم جمع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، صرف ایک اللہ کی ہم عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا شرک نہ کریں، نہ کھلا نہ چھپا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے حقوق میں۔ وہ اپنی ذات میں بھی واحد لا شریک ہے، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی اس کی ماں نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، اپنی ذات میں واحد لا شریک ہے، اور اپنی صفات میں بھی وہ یکتا ہے، لا شریک ہے۔ جیسی اس کی صفت ہے اس طرح کی صفت کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سنتا ہے، اور جیسا وہ سنتا ہے اس طرح کا اور کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، کھلے چھپے سے باخبر ہے، اور ایسا علم رکھنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ جس کو کچھ علم ملا ہے اللہ کے دینے سے ملا ہے، اور جتنا اللہ رب العزت نے دیا ہے اتنا ہی وہ جانتا ہے، اور اس کے سوا اسے کچھ پتہ نہیں۔ اور سب کچھ جاننے والا، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، جیسا کہ شروع میں فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ اس سے کوئی چیز آسمان و زمین کی چھپی ہوئی نہیں۔ تو اللہ جیسا علم کسی میں نہیں، اللہ جیسا سننا کسی کا نہیں، اللہ جیسا دیکھنا کسی کا نہیں، اللہ جیسی قدرت اور اختیار کسی کے پاس نہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، باقی ساری مخلوق عاجز ہے، وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ رب العزت نے کسی کو اقتدار اور اختیار دے دیا ہے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ساری مخلوق، فرشتے، انسان، نبی، جن اور ولی، نیکوکار، سب کے سب صرف اتنا ہی قدرت اور اختیار رکھتے ہیں جتنا اللہ رب العزت نے محدود سا کسی کو دے دیا ہے، اس کے بعد کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، علی کل شیء قدیر، وہ صرف اللہ رب العزت ہے، اور ہر چیز کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ الیہ یرجع وإلی اللہ ترجع الامور، سارے کام اسی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں، سارے کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ وإلیہ یرجع الامر کلہ، ہر کام اسی تک پہنچتا ہے، وہاں سے حکم ہوتا ہے تو کوئی کام مکمل ہوتا ہے، اگر وہاں سے حکم نہ ہو تو کوئی کام پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی صفات میں بھی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جیسی اس کی عالی صفتیں ہیں اسی کے ساتھ مخصوص ہیں، اس طرح کی صفات کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بھی سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، جاننے کی صلاحیت دی ہے، لیکن انسان کا علم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اللہ کا علم بے انتہا ہے۔ اور انسان سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن بہت ساری آوازیں ہیں جو انسان نہیں سن پاتا، چونٹی چلتی ہے انسان نہیں سن پاتا، اور بہت زوردار آواز ہو پھر بھی انسان کی سماعت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز کو سنتے ہیں۔ اور انسان نہ زیادہ دور دیکھ سکتا ہے اور نہ بالکل قریب دیکھ سکتا ہے، انسان کے دیکھنے کا ایک محدود دائرہ ہے، اسی میں دیکھ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت سب چیز کو دیکھ رہا ہے۔ نہ اس کے لیے کوئی حجاب مانے ہوتا ہے، نہ کوئی اندھیرا مانے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والی صفتیں کسی کے اندر ماننا یہ شرک ہے۔
تو اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا، اس کی صفات میں شرک نہیں کرنا، اور اس کائنات میں رزق دینے والا، پالنے والا، سنبھالنے والا، رحم کرنے والا، دعائیں سننے والا اور حاجتیں پوری کرنے والا، مشکلیں آسان کرنے والا، یہ سارے کام میرے اللہ کے ہیں۔ ان کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کے ساتھ سہیم اور کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کا معاون اور شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب کچھ یہ اکیلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کاموں کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کا حق ہے کہ انسان اس کے سامنے عاجزی، نیازمندی، فروتنی اور خشوع اور تذلل اختیار کرے، اور جیسا خشوع اور تذلل، عاجزی، اس کی بڑائی اور کبریائی کا شعور اور ادراک رکھتے ہوئے اور اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے جیسے اس کے سامنے جھکنا ہے محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ، اس طرح کا تذلل اور خضوع اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں۔ کبھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہونا، کبھی اس کے سامنے جھک جانا، کبھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ سب اللہ کے حق ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے جو اس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، شکرانے کے طور پر بطور نیاز پیش کرنا، بطور نظر پیش کرنا، قربانی کے طور پر پیش کرنا، یہ سب اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرنا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے حقوق میں۔ اس طرح ہم اللہ کی عبادت کریں، آؤ اس کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ دعوت ہے یہود کو، یہ دعوت ہے نصارہ کو، اور یہی دعوت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کو۔ تو مسلمانوں کو اس بنیاد اور اس توحید کی اساس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لیں۔ ہم ایک دوسرے کی پوجا کرنے لگے، ایک دوسرے کو رب بنا لیں، ایک دوسرے کی ویسی تعظیم کرنے لگے جیسی اللہ کی جاتی ہے، اس طرح ایک دوسرے کی اطاعت کرنے لگے جس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت ہوتی ہے۔ کوئی بادشاہ ہو یا کوئی مذہبی پیشوا ہو، ان کی اطاعت صرف اسی دائرے کے اندر کی جا سکتی ہے جو دائرہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے۔ وہ کیا کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ اگر بادشاہ کو حکم دیتا ہے، اگر کوئی پارلیمنٹ حکم دیتی ہے ایسا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ان کی کوئی اطاعت نہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی مذہبی پیشوا کا کوئی ایسا حکم ہے جو اللہ کے دین اور اس کی شریعت کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ رب العزت کی اطاعت کا سبق دینے والے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اور وہ ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اور انہوں نے لوگوں سے بھی یہی کہا کہ آپ لوگ اللہ کی اطاعت کریں، اور میں بھی اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے صحابہ ہیں اور امت کے علماء ہیں، محدثین اور مجتہدین ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب العزت کی اطاعت کا درس دیتے ہیں اور اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اصل انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، اس کی غلامی کرے اور اس کی اطاعت کرے، اور ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ نہیں مانتے، اگر اس بات کو وہ قبول نہیں کرتے، فَقُولُوا، تو آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، آپ یہ کہہ دو کہ تم گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہیں۔ تو اسلام کی اساس اور بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ اگر توحید نہ ہو تو اسلامیت کی بنیاد ہی موجود نہیں ہے، تو بے بنیاد چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو مخاطب کر کے یہ کہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے،
اور یہ مکے کے مشرک جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں کہ وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کو مخاطب کر کے، اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ تو بہت عرصہ ان سے پہلے ہو گزرے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی اولاد میں سے ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ تو بہت پہلے ہو گزرے۔ وہ کیسے یہودی تھے یا وہ کیسے عیسائی تھے؟ کیسی تم بات کرتے ہو؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بعلم۔ بھلا جس چیز کی کوئی دلیل ہو، کوئی نقلی، کوئی عقلی، کوئی تاریخی، وہ تو بات انسان کرے۔ اس طرح کی بے اصل اور بے بنیاد بات تم کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے اور تم کہتے ہو کہ وہ عیسائی تھے۔ عیسائیت اور یہودیت تو یہ بات کی پیداوار ہے، یہ تو تم نے بنائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو کان حنیفا مسلمہ، وہ تو یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ ان کا طریقہ تو اسلام تھا، وہ تو ملت اسلامیہ کے اوپر تھے اور ملت حنیفیہ کے اوپر تھے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ، ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کے فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور یہ عیسائی بھی شرک کرتے ہیں اور یہودی بھی شرک کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور اپنے پیروں کو اور اپنے درویشوں کو اور اپنے راہبوں کو اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے۔ کس طرح کہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، وہ جس چیز کو حلال کر دیں بے شک وہ تورات میں حرام ہو اسے یہ حلال کر لیتے ہیں، اور جس چیز کو وہ حرام کر دیں بے شک وہ تورات میں حلال ہو اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ التوبہ کے اندر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو، مفتیوں کو، ربیوں کو اور مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے درویشوں کو، فقیروں کو اور جو ان کے مذہبی مقدس لوگ تھے ان کو انہوں نے اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لوگ ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ان کے سامنے سجدے تو نہیں کرتے، ان کے سامنے اس طرح کے تعظیمی مراسم تو بجا نہیں لاتے جس طرح وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ان کے لیے حلال کر دیتے ہیں وہ اس کو حلال بنا لیتے ہیں، اور جو وہ حرام کر دیتے ہیں اس کو حرام بنا دیتے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ان کا کلیسا کسی چیز کو جائز کر دے وہ جائز ہے اور جس چیز کو ممنوع کر دے وہ ممنوع ہے۔ تو شریعت سازی کا اختیار کلیسا کے پاس ہے، اور ان کے بھی فقیہوں اور ربیوں کے پاس شریعت سازی کا اختیار تھا، لیکن شریعت سازی یہ صرف ایک اللہ رب العزت کا حق ہے۔ دین مقرر کرنا اللہ رب العزت کا حق ہے، اسی نے دین مقرر کیا ہے، اور جو اس کے نبی اور رسول ہیں وہ اس دین کے مبلغ اور پہنچانے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور وہ اس کے پابند ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، ہم نے آپ کو اس شریعت کے اوپر قائم کر دیا ہے، اس شریعت کے اوپر آپ کو لگا دیا ہے، فاتبعها، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ اصل میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو بہت بڑے عذاب کے دن سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکموں کو ماننے والے تھے، اور جتنے علماء ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکام آئے ہیں ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، اور شریعت سازی یہ کسی انسان کا حق نہیں ہے، یہ صرف اس اللہ کا حق ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سب کچھ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور حکم دینے کا حق بھی اسی کا ہے، دین و شریعت اسی کا مقرر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں یہ بات بیان فرمائی
کہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو حنیف تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وھذا النبی، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ نسبت قربت کی اور سب سے زیادہ تعلق ان کے ساتھ وابستگی کا رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار تھے اس زمانے میں جب وہ موجود تھے۔ وھذا النبی، اور پھر یہ نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے، ان کے ساتھ دین کے اوپر چلنے والے اور دین کی پیروی کرنے والے۔ واللہ ولی المومنین، اور اللہ رب العزت ان سارے اہل ایمان کا دوست ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا کارساز ہے۔ اور یہ یہودی اور عیسائی سازشیں کرتے ہیں، خاص طور پر یہودی۔ ان کا کیا تھا؟ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے کسی طرح دور کر دیا جائے، دین سے منحرف کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ود طائفۃ من اہل الکتاب، ان میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بے راہ کر دے، دین سے ہٹا دے۔ وما یضلون الا انفسهم، اللہ کا دین تمہارے پاس آ چکا ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں اور اللہ نے تمہیں دین کی ہدایت دی ہے، یہ اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دین حق کے اوپر قائم تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس دین کے اوپر قائم رہے گی، ایک گروہ اس امت کا دین کے اوپر قائم رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ رب العزت کا امر نہیں آ جاتا میری امت کی ایک جماعت دین حق کے اوپر قائم رہے گی۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو ادھر ادھر نکل جائیں گے، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کے اوپر چل نکلیں گے، لیکن امت کا ایک گروہ اور ایک طائفہ، وہ طائفہ منصورہ حق کے اوپر قائم رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور یہ سارے گمراہ کرنے والے ناکام ہوں گے اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ ان کو دین کے اوپر قائم رکھے گا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس طریقے کے اوپر ہیں جس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس چیز کے اوپر تھے؟ وہ قرآن کے اوپر تھے اور سنت کے اوپر تھے، اور جو قرآن اور سنت کے اوپر چلنے والے ہیں وہ اس دین کے اوپر چلنے والے ہیں جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلتے تھے۔ اور یہ گروہ اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اس دنیا کو باقی رکھنے کا، اور جب اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ دنیا بھی پھر باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں لیکن یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، اور تم گواہی دیتے ہو۔ یعنی ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ قرآن واقعتاً وحی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ امیوں کے لیے ہے، یہ عربوں کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے تھے، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے اور کھلم کھلا کہتے تھے کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے اور یہ کوئی رسول نہیں ہے اور یہ قرآن مجید کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور وہ جو پہلی کتابوں میں تذکرہ ہے وہ ان کے اوپر صادق نہیں آتا۔ تو ان کے اندر مختلف قسم کے گروہ اور مختلف قسم کے فرقے موجود تھے، جو کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ان کو یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیوں کے رسول ہیں اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر تم اس کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ وہ جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ اور میری پیروی کرو۔ اور یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب حق اور باطل کو گڈمڈ کیوں کرتے ہو؟ آپس میں ان کو ملا کیوں دیتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو؟ اور ایک ان کی سازش یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی، کہنے لگے کہ کچھ لوگوں کو تیار کرو کہ وہ جائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھ لیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اور پھر دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں، بات چیت کریں، اور جب
پچھلا پہر ہو، شام ہو، تو کہیں جی ہم نے قریب ہو کر دیکھ لیا، اس دین میں آ کر دیکھ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر دیکھ لیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ دین سچا نہیں ہے، یہ پیغمبر نعوذ باللہ وہ نہیں ہے جن کے بارے میں پہلی کتابوں کے اندر بشارتیں دی گئی ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ پچھلے پہر دین سے منحرف ہو جانا، اگلے پہر قبول کر لو اور پچھلے پہر دین سے انحراف اختیار کرو، تاکہ مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ یہ تمہارے پیچھے لگ کے کہ جی یہ آئے تھے اور پھر چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی تمہارے پیچھے اس دین سے برگشتہ ہو جائیں۔ تو اور پھر اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ صرف بات مانو تو اپنوں کی بات مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، کہیں ایسا تصور قائم نہ ہو اور لوگوں کے اندر کہیں یہ ذہن نہ قائم ہو جائے کہ کسی کو بھی اسی طرح کی کتاب اور شریعت دی گئی ہے اور اسی طرح وہ ہدایت کا اور لوگوں کی قیادت کا منصب دیا گیا ہے جیسا تمہیں دیا گیا ہے۔ کسی کے اوپر ایمان نہیں لانا، ایمان لانا ہے تو صرف ان لوگوں کے اوپر جو تمہارے دین، تمہارے طریقے، تمہاری شریعت کے پیروکار ہیں، یعنی یہودیوں کی تصدیق اور تائید کرنی ہے، اور جو غیر یہودی ہے اس کے اوپر اس کی تصدیق نہیں کرنی اور اس پر ایمان نہیں لانا، تاکہ لوگوں کے اندر یہ تصور نہ قائم ہو کہ کسی اور کو بھی یہ دین و شریعت دیا جا سکتا ہے۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ دین و شریعت کی امانت جو ہے اس کے حقدار صرف بنی اسرائیل ہیں اور کسی کو یہ نہیں مل سکتی۔ او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ لوگ کل اللہ کی بارگاہ میں جا کر تمہارے ساتھ جھگڑا کریں کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ صحیح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تصدیق کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اللہ کی بارگاہ میں جا کر تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ کیسی ان لوگوں کی حماقت تھی، یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ رب العزت کو اس کا پتہ نہیں ہے، اللہ رب العزت یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الہدا ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ ہدایت دے دے۔ اللہ نے تمہیں دی تھی، تم نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو یہ ہدایت دے دی، اور اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتے ہیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتے ہیں مخصوص فرما لیتے ہیں، منتخب فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کا عدل ہے کہ اہل کتاب کی مذمت کرتے ہوئے اور ان کی کمزوریاں اور ان کے جرائم بیان کرتے ہوئے جو ان میں اچھے لوگ ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرتا، ان کا حق ان کو دے دیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ وضاحت فرمائی کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک خزانے کا اسے امین بنا دیں تو وہ پائی پائی آپ کو واپس کر دے گا۔ ان میں دیانتدار بھی ہیں، ان میں صحیح لوگ بھی ہیں، لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں اگر آپ اس کو 1 دینار اور 1 درہم بھی دے دیں تو یہ اسے واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ غیر یہودی اور غیر اسرائیلی ان کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، ان کا ہمارے اوپر کوئی استحقاق نہیں ہے، ان کا ہم جس طرح مرضی استحصال کریں، ان کا مال کھائیں، ان کا خون بہائیں، ان کے اوپر ظلم زیادتی کریں، ہم اللہ کا مختار شعب ہیں، ہم اللہ کا وہ مختار گروہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنا چہیتا گروہ بنایا ہوا ہے، یہ سب تو ہمارے لیے نوکر چاکر ہیں، اور ان کے ساتھ ہم جس طرح کا بھی رویہ رکھیں ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ان سے ہم جس طرح چاہیں بگار لیں، جس طرح چاہیں ان کی خون ریزی کریں، جس طرح چاہیں ان کے ساتھ ظلم زیادتی کریں، اس کے اوپر ہمارے لیے کوئی مواخذے کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہم اس کے جواب دے نہیں ہیں۔ اور یہی ان کا غلط نظریہ تھا جو آج بھی صہیونیت کی بنیاد ہے، اور پوری دنیا کو یہودی اور صہیونی جو ہیں وہ اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، اور دنیا کے اندر ظلم زیادتی اور ساری دنیا کا مال اور ساری دنیا کا نفع سمیٹ کر وہ ساری دنیا کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ان کا نظریہ تھا جو آج صہیونیت کی بنیاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ یہ بات جھوٹ کہتے ہیں، یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں اور پھر بھی وہ جھوٹ بات کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا بلا من اوفی بعہدی واتقی، پھر بھی اللہ رب العزت نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ یہودیوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں، عیسائیوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کریں، اور ہر ایک کے لیے اللہ کا یہی فرمان ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ رب العزت تقوی شعاروں سے محبت فرماتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اور جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بیچ دیتے ہیں تھوڑی قیمت کے بدلے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کی بات نہیں کریں گے اور رحمت کی نظر سے ان کو دیکھیں گے نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے اور ان کے جرموں سے ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اکبر کسی کے اوپر احسان کر کے اس کو احسان جتلاتا ہے اور اس کی تذلیل اور توہین کرتا ہے کہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا، اور اسی طرح وہ آدمی جو تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، یہ تینوں طرح کے لوگ وہ ہیں جن کے اوپر یہ وعید آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، اور اللہ رب العزت رحمت کی نظر سے ان کو دیکھے گا نہیں، اور اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح وہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال چھین لیتا ہے، کسی کا مال چھین لیتا ہے، جھوٹی قسم کھا لیتا ہے اور کسی کا مال ہتھیا لیتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت سے بات نہیں کریں گے اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے نہیں، اور اس کو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ اس لیے انسان کو نہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا چاہیے، اور نہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ہتھیانا چاہیے، اور نہ جھوٹا دعویٰ کر کے کسی کا مال انسان کو غصب کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کل قیامت کے دن عذاب علیم کا باعث بننے والی ہیں۔ جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سنگین اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے نہ جھوٹی گواہی دینی چاہیے کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف، جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی جھوٹی قسم کھانی چاہیے، اپنے لیے یا کسی کے لیے جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، مسلمانوں تم بھی آنکھیں کھولو اور پوری طرح اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یلوون السنتہم بالکتاب، جو اپنی زبان کو لچکا کر تورات کی الفاظ کو بدل دیتے ہیں، تورات کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں اپنی زبان کو لچکا کر اور موڑ کر، تاکہ آپ اسے سمجھیں کہ یہ تورات کا حصہ ہے، حالانکہ وہ تورات کا حصہ نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اپنے پاس سے فتویٰ دے کر، بات بنا کر، اپنے پاس سے مسئلہ نکال کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ تورات کی عبارت کو بدل دینا، اس کے الفاظ کو تبدیل کر دینا اور اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یہ ان یہودیوں کا وتیرہ ہے، ان کے علماء کا یہ طریقہ ہے۔ اور عیسائیوں میں تو خیر کھلی یہ بات ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کلیسا کے پاس یہ اختیار ہے، جو وہ زمین پہ باندھ دے وہ عرش پہ بندھ جاتا ہے، اور جو زمین پہ کھول دے وہاں کھل جاتا ہے۔ جس کو یہ کلیسا حلال کر دے وہ حلال ہو جاتا ہے، اور جس کو یہ حرام کر دے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اختیار کلیسا کو دے دیا، اپنے بڑے پادریوں کو دے دیا، اور انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو اور اپنے فقیہوں کو اور اپنے مفتیوں کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ جو کہتے ہیں اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو کسی بھی عالم اور مفتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی فتوے کو اور کسی بات کو اور کسی مسئلے کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اس کو اللہ کا دین بتائے، جب تک کہ اس کی سند اور اس کی اصل اور دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہو۔ یہ رویہ لوگ اختیار کرتے ہیں،
بہت سارا لوگوں نے دین اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، بدعات ہیں، خانہ ساز شریعت ہے، اپنی طرف سے چیزیں نکالی ہوئی ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، لوگ دین کے طور پر ان کو اپنائے جاتے ہیں اور مفتی جو ہیں وہ اس کا فتویٰ دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ کے دین کی طرف منسوب کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جو یہود اور نصارہ تھے۔ ہمیں وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو صرف اسی چیز کو ماننا چاہیے جو اللہ کی نازل کردہ ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے اندر ہے، صحیح حدیث کے اندر ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسی لیے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اچھی طرح اس کو سمجھیں، اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں، یہ اس کے لیے زیبا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شریعت کا علم دے، اللہ اسے اقتدار بخشے، اللہ تعالیٰ اسے نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ اختیار بخشے، نبوت عطا فرمائے اور شریعت کا علم عطا فرمائے، وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا، یہ کسی نبی نے نہیں کہا، اور نہ اس کے لیے یہ روا ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے کہ اللہ کسی کو نبی بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو حکومت اور اختیار بخشے، اللہ تعالیٰ اس کو اقتدار بخشے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دین و شریعت کا علم عطا فرمائے، اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، کونوا عبادا لی۔ بلکہ سارے نبیوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ لوگوں اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو۔ ان کی تعلیم کیا تھی؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ یہ تعلیم دیتے رہے کہ لوگوں اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، جو کتاب کا علم دیتے ہو، کتاب سکھاتے ہو اور کتاب پڑھتے ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ علماء کو بھی ربانی بننا چاہیے، اللہ والے بننا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اللہ والے بنانا چاہیے، اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے، اور اللہ کا راستہ بتانا چاہیے، اور اللہ سے مانگنے کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ ہم سے مانگو، ہم دیتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، یہ لوگ یہ صحیح راستے کے اوپر نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ کے راستے سے روک کے دوسرے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، ربانی علماء کی بات ماننی چاہیے۔ ربانی علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں اور نبیوں کے طریقے کے اوپر چلنے والے ہیں، اور جو لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر اور راستے دکھاتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے متعلق جس چیز کا خطرہ ہے کہ ان کو ایسے کہیں رہنما گمراہ نہ کر دیں جو صحیح راستے کی بجائے غلط راستے کی طرف لے کے جانے والے، الائمۃ المضلین، ایسے پیشوا، ایسے رہنما، ایسے راستہ دکھانے والے جو صحیح راستے صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط راستوں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور نہ ہی کوئی نبی اور جس کو اللہ نے دین و شریعت کا علم دیا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یامرکم، وہ تمہیں اس بات کا حکم دے ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ کے سوا رب بنا لو۔ ابراہیم علیہ السلام ایسا کہہ سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ایسا کہہ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایسا کہہ سکتے ہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا بالکل امکان ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی بات کہیں۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کہ اللہ کے نبی تمہیں کفر کی بات کہیں گے جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے بڑی سختی کے ساتھ جھنجھوڑا ہے کہ ان باتوں کو، شرکیہ اور کفریہ باتوں کو جو اللہ کے دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کے نبیوں کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے، یہ سب لوگوں کی خانہ ساز ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے اللہ کے نبیوں کی طرف ان کو منسوب کر دیا ہے، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس سے بری ہے۔ ان کے اندر بھی یہ بات تھی کہ وہ ان چیزوں کو ادھر منسوب کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مسلمانوں تم بھی پہلوں کے طریقوں کے اوپر چلو گے،
تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہودی اور عیسائی، تو فرمایا اور کون، ان کے طریقوں پہ تم بھی چلو گے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اسی بات کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں، اس آئینے کے اندر وہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ کمزوریاں نہیں آ رہی، یہ بے راہ روی کہیں ہمارے اندر تو داخل نہیں ہو رہی جو ان لوگوں کے اندر آئی تھی۔ ہم نے اپنے آپ کو صحیح راستے کے اوپر قائم رکھنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر ہم آپ کو دین و شریعت دیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہی آپ کے پاس آتی ہے، پھر آپ کی زندگی میں کوئی اور دوسرا رسول آ جاتا ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو آپ لے کے آئے ہو، تو آپ نے اس دوسرے نبی کی تصدیق کرنی ہے۔ نبیوں نے آپس میں اختلاف نہیں کرنا، آپس میں کھینچا تانی نہیں کرنی۔ ایک نبی کے زمانے میں دوسرا نبی آ جائے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں قریبی رشتہ دار بھی تھے، دونوں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم کی خالہ کے بیٹے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم صدیقہ کے لخت جگر تھے۔ تو یہ دونوں قریبی رشتہ دار تھے، ایک زمانے کے اندر تھے، دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور اس سے پہلے بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہوا کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوئے اور وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے۔ اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا، یہ نہیں کہ ایک نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی آ جائے تو یہ اپنا الگ سلسلہ بنا لے اور وہ اپنا الگ سلسلہ بنا لے، نہیں، ایک کو دوسرے کی تصدیق کرنی چاہیے اور ایک کو دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور نبی ایسا ہی کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ دوسرے نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، اس کی تائید کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرا عہد قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا اور ہم نے عہد قبول کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد بھی اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے لیا۔ جو پہلے نبی آئے ان سے یہ عہد لیا جاتا رہا کہ جب وہ نبی آئے گا جو نبوت کے سلسلے کی تکمیل فرمانے والا ہے، جس پر نبوت اور رسالت ختم کر دی جائے گی اور قصر نبوت کو مکمل کر دیا جائے گا، جب وہ نبی آ جائے تو تم میں سے اگر کوئی موجود ہو تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کے مددگار بننا ہے۔ اور ان سے یہ کہا گیا کہ اپنی امتوں سے بھی اس کا عہد لو، اور نبیوں نے اپنی امتوں سے بھی اس کا عہد لیا۔ جو وقت کے ان کے زمانے میں نبی آ جائے اس کی بھی تائید کرنی ہے، اور جب وہ آخر میں آنے والا آئے وہ نبی جس کا انتظار پہلے سارے نبی کرتے رہے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ وہ نبی ہیں؟ انہوں نے کہا میں وہ نبی نہیں، وہ تو آئے گا، میں تو اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ان کے لیے منادی کرنے والا ہوں کہ ان کی بات مانو، اللہ نے جو ان کو کتاب دی ہے انجیل، اس کی تصدیق کرو، میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں وہ نبی نہیں ہوں۔ تو وہ نبی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں سے عہد لیا تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان سے بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا، اور سب نے اقرار کیا کہ ہم اس عہد کو قبول کرتے ہیں اور ہم جب وہ آئیں گے تو ان کا اقرار کریں گے۔ تو ان کی امتوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آج جو کسی نبی کے ماننے والے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ فمن تولی بعد ذالک، اب جو اس عہد کے بعد پھر منحرف ہوتا ہے تو وہ فاسق اور نافرمان ہے، وہ اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کیا اللہ کی فرما برداری کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ یہ پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، تو سب چیزیں اللہ کی فرما بردار ہیں، تو انسان کو بھی چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی فرما برداری کرے۔ اسی فرما برداری کے اندر ہی انسان کی سعادت ہے اور اسی کے اندر انسان کا فوز و فلاح ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت اسحاق پر جو وحی نازل ہوئی، حضرت یعقوب پر جو وحی نازل ہوئی، اور ان کی اولاد میں جو نبی تھے ان سب پر جو کچھ نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی، اور اسی طرح دوسرے نبیوں کو جو اللہ کی طرف سے دیا گیا، ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ہم میں ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔
بغیر تفریق کے سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان سب پہ نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان ساری کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جمع فرما دیا ہے، اور قرآن ان کی سب کی تصدیق کرنے والا اور ان سب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرتا ہے۔ لوگوں نے دین بنائے ہوئے ہیں اللہ کی فرما برداری کے علاوہ، کوئی کسی نام سے کوئی کسی نام سے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ پانے والا ہوگا۔ وَكَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہودیوں میں سے ایسے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر منحرف ہو گئے، جیسے انہوں نے پیچھے ذکر ہو چکا، انہوں نے کہا کہ جا کے پہلے پہر ایمان لے آؤ، دین گزارو، اور پھر اگلے دن یہ شام کے وقت دین سے منحرف ہو جاؤ۔ اس طرح کے جو طریقے اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کیسے ہدایت دے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے رسول ہیں اور ان کے پاس دلائل موجود ہیں۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو آدمی غلط راستہ اختیار کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور پھٹکار، اور اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت اور اللہ کے سارے بندوں کی لعنت، یہ اسی لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، کبھی عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت ملے گی۔ لیکن توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا مہربان ہے۔ فرمایا جو توبہ کر لے اس کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے، جب وہ اپنے رویے کو درست کر لے اور پچھلے قصور کو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد اور پھر کفر کے اندر ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اسی حالت میں وہ مر جاتے ہیں، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور مرتے وقت کو توبہ کرے جب موت آنکھوں سے نظر آ جائے تو ایسی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اولئک هم الضالون، یہ لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سے کوئی فدیہ نہیں قبول کریں گے۔ اگر یہ ساری زمین سونے کی بھر کے بھی اپنی خلاصی اور جان بخشی کے لیے پیش کرے تو اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گے۔ لیکن آج کتنا آسان معاملہ ہے کہ انسان صدقے دل سے پچھلے رویے سے توبہ کر کے اپنے آپ کو سیدھا کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ رب العزت معاف ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ آج کتنا معاملہ آسان ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انفاق کا حکم دیا ہے۔ یہ درمیان میں آیت آ گئی ہے کہ انسان کو نیکی اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے لیے، اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر تمہیں دے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹ کا دودھ بھی پیتے تھے، تو یہودی یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں اور آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، انہوں نے اونٹ کے گوشت کو اپنے لیے ممنوع قرار دیا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے وہ ساری چیزیں حلال فرمائی تھیں جو آج بھی حلال ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی حلال فرمائی تھی۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے لیے ایک چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو اس لیے یہ ان کا معاملہ تھا، یہ کوئی دائمی شریعت نہیں ہے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، لاؤ آپ تورات پیش کرو، تورات کے اندر کہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، اللہ رب العزت سچی بات کہتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب بیت اللہ تمہارا مرکز بنا دیا ہے، اور یہ وہ پہلا گھر ہے جو روئے زمین پر بنایا گیا اللہ کی بندگی کے لیے، اور سارے نبی اس کا حج کرتے رہے،
اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یہی تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبلہ یہ ہے، اور اس کے اندر اللہ کی قدرت کی اور اللہ کی رحمت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ نے اس کو امن کا گھر بنایا ہے۔ اس بیت اللہ کا حج کرو جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو اس حکم کو نہ مانے، کفر کرے، تو اللہ رب العزت کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، کس لیے؟ اللہ پوری طرح گواہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور تم اس میں کجیاں نکالتے ہو، اس کے اندر اعتراضات پیدا کر کے لوگوں کو اس سے برگشتہ کرتے ہو، اور تم گواہ ہو اس بات کے کہ یہ دین سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں، تو اللہ رب العزت تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل ایمان خبردار رہنا، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ لوگ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد بے ایمان بنا دیں گے، تمہارے دین سے تمہیں برگشتہ کر دیں گے، اور تمہیں ہوش میں آنا چاہیے، تم اس دین کو کیسے چھوڑو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم کیسے کفر میں جا سکتے ہو کہ اللہ کا قرآن تمہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم عطا فرما دی۔ اور اللہ کے ساتھ چمٹنا کیا ہے؟ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کفر کے راستے کی طرف کیسے جا سکتے ہو جبکہ قرآن تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کو خطاب تھا، جب اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے اور بنفس نفیس ان کے اندر موجود تھے، اور آج ہمارے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے ہمیں سناتے ہیں، اس کا ترجمہ بتاتے ہیں، اس کی آیتیں پڑھاتے ہیں، اس کی آیتیں سناتے ہیں، اور اس کا معنی اور مفہوم بتاتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، جس طرح اترا تھا تازہ اسی طرح موجود ہے، اس کی کوئی چیز بدلی نہیں گئی، اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ کم و بیش نہیں ہوئی، نہ کم ہوئی ہے نہ زیادہ ہوئی ہے، بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے چلے گئے، وہ ملائے رفیق اعلیٰ کی طرف چلے گئے، اور وہ روضہ اطہر کے اندر مدفون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی سنت مطہرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ، آپ کی احادیث مبارکہ وہ ہمارے اندر موجود ہیں، یہ دین ہمارے اندر موجود ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے، قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہوتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ہوتے ہوئے ہم پھر کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں، دین سے برگشتہ ہو جائیں اور ایسی راہوں کی طرف چلیں جو کہ دین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ یہ مسلمان اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ تو پھر وہی بات ہوئی کہ روشنی ہے لیکن انسان آنکھیں بند کر لے، پانی ہے لیکن انسان منہ بند کر لے اور پانی کے ساتھ اپنی پیاس نہ بجھائے، اور اللہ رب العزت نے عقل دی ہے اور انسان اندھا ہو جائے اور عقل سے کام نہ لے، تو انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی موجود ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہو اور آپ کی سیرت بھی ہمارے پاس موجود ہو، اور ہم پھر رہنمائی کے لیے کسی اور طرف جائیں، کسی اور طرف رجوع کریں۔ یہی ہمارے لیے کافی ہے، اسی کے طرف ہمیں رجوع ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کے ساتھ چمٹنا چاہیے، اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ وہ ہے اصل ہمارا مولا، وہ ہے ہمارا ملجا و ماوا، وہ ہے ہمارا کارساز، وہ ہے ہمارا مشکل کشا، وہ ہے ہمارا حاجت روا، وہ ہے ہماری دعائیں اور التجائیں سننے والا، اسی کے لیے ہماری نیاز مندیاں، اسی کے لیے ہماری عبادتیں، اسی کے لیے ہماری محبتیں، اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے اور اسی کی طرف ہماری انابت ہے، ہماری دعائیں اور التجائیں بھی اسی سے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، جیسا حق ہے اس کے تقوی کا، اور اس کے تقوی کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ رب العزت کی شکر گزاری کی جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور اللہ کو یاد رکھا جائے اور اسے کبھی بھولا نہ جائے۔ یہ ہے اللہ کا تقوی، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور کسی فرقے میں نہ پڑو، سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ ہے اللہ کا قرآن۔ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا مسلمانوں تمہارے ہاتھ میں ہے۔
یہ اللہ کی رسی ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اتاری ہے کہ اس کو پکڑے رکھو، یہ تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جائے گی۔ اور اللہ کے اس احسان کا تذکرہ کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دین کے اوپر اکٹھا کر دیا اور تمہارے دلوں میں ایمانی محبت اور اخوت پیدا فرما دی۔ تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ کیسے بھائی بھائی بنے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو آپ نے مواخات قائم کی۔ اللہ اکبر! حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربیع ان دونوں کو بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد بھی بڑے مالدار تھے اور حضرت عبد الرحمن بھی آسودہ تھے۔ گھر میں لے گئے اور جا کے کہنے لگے عبد الرحمن آپ میرے بھائی ہیں، آج کے بعد یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لینا، اور آدھا میرا مال وہ تیرے لیے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں، تیری بیویاں تجھے مبارک، تیرا گھر تجھے مبارک، تیرا مال تجھے مبارک، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، میں کاروباری آدمی ہوں، محنت مزدوری کروں گا، اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ انہوں نے کاروبار شروع کیا، تھوڑے میں اللہ نے برکت دی، تھوڑے دنوں کے بعد شادی بھی کر لی، گھر بھی بنا لیا اور اللہ نے بڑی برکت اور وسعت عطا فرمائی۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ دین کی بنیاد پر بھائی بھائی بن گئے۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم ایسے گڑھے کے اوپر کھڑے تھے جو آگ سے بھرا ہوا ہے، آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کے اوپر تم کھڑے تھے، اس میں گرا ہی چاہتے تھے، جہنم، تباہی، بربادی۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تمہیں اس سے بچا دیا، جہنم سے بچا دیا، آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کرتے ہیں تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کا وہ منصب اللہ رب العزت نے یاد دلایا ہے کہ تمہیں اب یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا گیا ہے جو پہلے بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا کہ تم نے اس دین کے علم بردار بننا اور اس کے گواہ بننا ہے۔ تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، یہ لوگ ہیں کامیاب۔ اور اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، تفرقہ نہ پیدا کرو، اختلاف نہ کرو جس طرح یہودیوں نے اختلاف کیا، کئی فرقوں میں بٹ گئے، عیسائیوں نے اختلاف کیا، کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ مسلمانوں تم نے اختلاف کرنا، اسی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا جو جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، اس جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، اور جو بعد بنے ہوئے گروہ ہیں ان گروہوں کے ساتھ نہ اپنا تعلق قائم کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں جیسے نہ بن جانا جو لوگ حقائق کے آ جانے کے بعد پھر اختلاف میں پڑ گئے۔ ہمارے پاس حق موجود ہے قرآن و سنت کی صورت میں، اور پھر ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن اور سنت کو سپریم مان لیا جائے اور ان کو فیصل مان لیا جائے تو کیوں ہمارے اختلافات ختم نہیں ہوتے؟ اختلافات ختم کرنے کے لیے قرآن و سنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس فرقان اور میزان اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اس کی روشنی میں ہمیں سارے اپنے اختلافات ختم کر کے توحید کے اوپر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت کے اوپر اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ اور یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کل وہ دن آنے والا ہے جب کچھ چہرے جو ہیں وہ چمکدار اور سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی جماعت سے وابستہ ہے، قیامت تک آنے والے لوگ، والذین تبعوہم بإحسان، اس جماعت کے پیروکار، اچھے طریقے سے ان کے پیچھے چلنے والے، ان کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اللہ اکبر روشن جبین بنائے گا، ان کے چہرے چمکدار، پر انوار اور سفید ہوں گے، اور جنہوں نے یہ راستہ چھوڑا، جنہوں نے دوسرے طریقے اختیار کیے، ان کے چہرے تاریک اور سیاہ۔ تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں یہ کہا جائے گا کہ تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا ایمان کے بعد، تو پھر اپنے کفر کا صلہ آج بھگتو اور اس کا نتیجہ دیکھو، یہ عذاب ہے جس کو تم نے چکھنا ہوگا۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے، اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے۔ اور یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعت رحمت، جماعت کے ساتھ ہونا یہ رحمت ہے۔ یہاں دنیا میں انسان اس جماعت کے ساتھ ہو جو صحابہ کی جماعت ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، جو صحابہ کے پیروکار تابعین کی جماعت ہے، وہ رحمت میں ہے، یہ کل بھی اللہ کی رحمت میں ہوگا۔ والفرقۃ عذاب،
اور اس جماعت سے الگ ہو جانا، اس جماعت سے الگ ہو جانا، اس سے نکل کر اور راستہ اختیار کر لینا، یتبع غیر سبیل المومنین، ان مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نولیہ ما تولی، جو ادھر جاتا ہے ہم دھکا دے دیتے ہیں، جائے جدھر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفرقۃ عذاب، یہ افتراق، اس جماعت سے نکل کر اور راستہ اختیار کرنا، یہ عذاب کا پیش خیمہ ہے، یہ عذاب میں لے جانے والی چیز ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات فرمائی کہ جو لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ دنیا میں بھی اہل سنت والجماعت، اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت کے اوپر چلنے والے، صرف مسواک اور سرمے کی سنت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ سنت ہے، پوری زندگی سنت ہے، اور اس میں دعوت بھی آتی ہے، اور اس میں حکومت بھی آتی ہے، اور اس میں عدالت بھی آتی ہے، اور اس میں تجارت بھی آتی ہے۔ یہ سب چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کا سب کچھ، اور سارے معاملات وہیں لوٹ کے جاتے ہیں، سب کچھ وہیں سے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، جسے اللہ نے لوگوں کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اس امت کا اصل کام یہ ہے کہ اس نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دینی ہے، قول کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ اور اہل کتاب بھی اگر ایسے ہوتے تو وہ بھی اچھے لوگ ہیں، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ بھی ایسا ایمان لے آئیں اور اس امت میں شامل ہو جائیں تو ان کے لیے بہتر ہو، ان کو تو دگنا ثواب ملے گا، اپنے دین کے اوپر چلنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس دین کو اپنانے کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، لیکن اکثر ان کے ایسے ہی ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، کافروں کو دوست نہ بناؤ اور ان کو اپنے رازدار نہ بناؤ، یہ تمہارے رازدار نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا یعلونکم خبالا، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ ودوا ما عنتم، یہ تمہیں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کے منہ سے بھی بغض اور دشمنی کی باتیں نکلتی ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر جو دشمنی کا الاؤ جل رہا ہے وہ تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ما تخفی صدورہم اکبر، ہم نے اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کر واضح کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر اعتماد نہ کرنا، ان کے اوپر اعتماد کر کے اپنا رازدار نہ بنانا، ان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ پیچھے بھی یہ بات گزر چکی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ فرمایا تم تو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہو اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، اور تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ لوگ تمہاری کتاب کے جھٹلانے والے ہیں، تمہارے پیغمبر کے جھٹلانے والے ہیں، اور تمہارے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی ایماندار ہیں، ہم بھی دین و شریعت کو ماننے والے ہیں، نبوت اور رسالت اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا، اور جب یہ علیحدگی میں ہوتے ہیں تو دانت پیستے ہیں اور اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں کہ کس طرح ہم ان مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کس طرح ان مسلمانوں کو ہم اس دنیا کے اندر سے ختم کر دیں اور ان کو اس دین سے بالکل منحرف کر دیں، یہ دین ان کے اندر نہ رہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ کہہ دیں کہ مر جاؤ اپنے غصے میں، جل کے بھن کے اسی طرح ختم ہو جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یہ تمہاری خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، نہ اسلام مٹے گا نہ مسلمان مٹیں گے، اور نہ مسلمان اسلام سے منحرف ہوں گے۔ ایک امت اس دین کے اوپر قائم رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر اور اللہ تعالیٰ اس کو غالب رکھے گا، اس کے مخالفین اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو ان کے دل جلتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں اچھائی ملے تو انہیں برا لگتا ہے، اور تم پہ مصیبت آ جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یہ بات ہے جو ہمارے لیے بیت القصید ہے، کامیابی کی کلید ہے۔ ان تصبروا وتتقوا، اپنے دین پہ صبر کرو، اللہ کی شریعت کے اوپر چلتے رہو اور اللہ کے حکموں کے اوپر قائم رہو، وتتقوا، اور اللہ کا تقوی رکھو، ڈرو اللہ رب العزت سے،
اس کی حدود اور اس کی شریعت کی پابندی کرو. اگر صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کرو گے لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان دشمنوں کی سازشیں تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتی. یہ جو مرضی کر لیں ناکام ہوں گے، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے سارے عملوں کو گھیرے ہوئے ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو جہاں چاہے بے اثر کر دے، جس کو جہاں چاہے ختم کر دے. اس لیے تم صبر اور تقوی والا راستہ اختیار کرو، ان کی ساری سازشیں ناکام ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز جنگ احد کا تذکرہ ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز پھر اگلی مجلس میں گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور تقوی کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، اور جو اس امت کی ذمہ داری ہے اللہ پر ایمان، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، دعوت الی الخیر، آپس میں اتفاق اور اتحاد، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا. اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر ہم سب کو قائم فرمائے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کو اسی کے اوپر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کرے، اور ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت خالص توحید کو پوری طرح راسخ فرما دے، اور ہمارے دلوں میں دین کی محبت رچا بسا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیکوں کے راستے کے اوپر قائم رکھے اور نیکوں کے ساتھ ملائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان.